إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, it is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namaha Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha Rudruvo Giriva Ashraita Pishacha Ava Brahmadu Vishojahi Tuvam Turya Tarushataha Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahviryam Karmamahe Tejasvanavadi Davastuma Viddishavahe Brahmanantamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yassa Sanatani Nigam Virdai Om Shanti Om Shanti Om Shanti. Janab Sadr Mahfil اسٹیج پر تشریف فرما معزز معتمد حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، اور اس اجلاس کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے دینی، ایمانی، سماجی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ضلع لاتور کے زیر اہتمام تعلقہ اودگیر کی نگرانی میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا اور بہت ہی اچھے عنوان، حالات کے تقاضے کے پیش نظر حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ خوبصورت محفل منعقد کی گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کہنے کی توفیق دے جس پر میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں. میرے بھائیوں، جس بینر تلے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جمعیت علماء، میں اپنی تقریر کو
3 حصوں میں بانٹنا چاہوں گا۔ کچھ باتیں جمعیت علماء ہند کے تعلق سے ہوں گی اور کچھ باتیں سیرت رسول، قرآن اور وید کے تعلق سے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آخر میں تیسرے نمبر پر ہم کچھ باتیں تاریخ کے حوالے سے فلسطین و اسرائیل کے تعلق سے بات کریں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو وقت ہے متعینہ وقت سے 5 منٹ پہلے انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اسٹیج پر مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں۔ ان اکابر علماء کے سامنے کچھ بات کرنا میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے کوئی سورج کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا، مگر پھر بھی اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے کچھ باتیں کہنا ضروری سمجھتا۔ جمعیت علماء ہند 1919 میں یہ تنظیم باضابطہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہوئی۔ ہمارے بھارت کے اندر مسلمان حضرات علماء کرام دانشوران قوم و ملت کی مضبوط تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے بینر تلے وہ رفاہی اور ملی اور سماجی کام کو انجام دیا گیا ہے کہ جنہیں ہم تاریخ کی اوراق میں انہیں پڑھ سکتے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، ان کو یا تو معلوم نہیں ہے یا صرف جہالت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے بدنام کرتے ہیں۔ جس سن میں، جس سال میں یہ تنظیم قانونی طور پر رجسٹر ہوئی، یہ جماعت، اس وقت بھارت کے اندر ایک بہت بڑا انگریز کے ذریعے سے ایک گھٹنا پیدا کیا گیا تھا، جلیانوالہ باغ۔ اس میں کئی سو ہمارے بھارتی، خصوصاً ہمارے مسلمان اس دیش کو آزاد کرانے میں قربان ہو گئے تھے۔ آج ہم خود اس تنظیم کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج بھی عموماً جہاں پر ناجائز مقدمات میں ہمارے نوجوانوں پر کیسز ہوتے ہیں، وہاں یہ تنظیم پہنچ کر ان کو جیل سے قانونی لڑائی لڑ کر وہاں سے ان کو بری کرتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر کوئی بھوکمپ آ جائے، کہیں پر سیلاب آ جائے، یا کوئی بھی پریشانی میں اس دیش کے اندر انسان گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ میں نے لفظ انسان استعمال کیا۔ جمعیت علماء ہند صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دیش کے اندر جتنے بھی بھارتی بستے ہیں، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر جمعیت علماء ہند کام کرتی۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، چونکہ ہم جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور آستھا جس مذہب سے ہے، اس مذہب کے اندر کوئی بھید بھاؤ ہے ہی نہیں۔ اب سے 1492-93 سال پہلے اس زمین پر ایک شخصیت کا، ایک ذات کا، ایک مہان ویکتی کا جنم ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے سے جو بھید بھاؤ کی ایک بہت بڑی اور بری بیماری تھی سماج میں، وہ چیزیں دور کی گئی، ختم کی گئی، اور ان کا نام آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کو، بد شکل انسانوں کو، کمزور
مالی اعتبار سے بہت ہی زیادہ کمزور انسانوں کو قریب کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں، انسانوں سے محبت کرنا، ان سے نفرت مت کرنا۔ یہی پیغام 7872 سال پہلے وید ویاس جی نے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب بھوشیہ پران کے اندر بتائی ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتوم وگھادویشچیم تتھیچچ سیک ایوات ترپتی پرجانام کتھم پنرجتی کیرت پربھیدا۔ وقت کی قلت ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ اس منتر اور اس شلوک کے اندر جو آج ہمارے ملک میں چھوا چھوت کی بیماری ہے، خصوصاً ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے بیچ میں، کوئی اپنے آپ کو برہمن کہتا ہے، کوئی شودر کہتا ہے، کوئی چھیتریہ کہتا ہے، کوئی الگ نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ برہما نے صاف لفظوں میں کہا، ایشور نے کہا ہے، سیک اے بات ترپتی پرجانام، کہ زمین پر جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے، ایک خدا کے ذریعے سے پیدا کیا ہوا یہ انسان ہے، ایک ایشور کے ذریعے اس دھرتی پر مانو کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بڑا اور چھوٹا اپنے کرم کے آدھار پر ہوتا ہے، اپنے کام کے آدھار پر ہوتا ہے۔ آپ زنا کے بازار گرم کرتے پھریں، آپ شراب بانٹتے پھریں، آپ معصوم انسانوں کو قتل کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ آئی ایم اے کنگ آف گاڈ، تو میں اس دھرتی پر ایشور کا دودھ ہوں، قیامت کی صبح تک آپ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیتا جاگتا ثبوت اس دیش کے اندر ہمارے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نچلے طبقے، نچلے برادری سے آتے، لیکن میرے بھائیوں ان کا کام آپ دیکھیں گے، میں نے شاید کسی تقریر میں ان کا واقعہ بیان کیا، آپ کو پھر میں دہرا دوں کہ جب یہ دیش آزاد ہوا تھا، آزادی کے بعد جب بھارت کا سنویدھان لکھا جانا تھا تو اتنا کوئی بڑا مہان انسان اس دیش کے اندر نہیں مل رہا تھا کہ وہ بھارت کا قانون لکھ سکے۔ تو ہمارے دیش کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو لندن آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچے، وہاں پر جا کر انہوں نے گزارش کی کہ آئی وانٹ اے گریٹ پرسن فار انڈیا، ہم بھارت کے لیے ایک مہان انسان چاہتے ہیں۔ وہاں یونیورسٹی کے اتھارٹی نے کہا کہ وائی ڈڈ یو کم ہیئر فرام انڈیا، تم انڈیا سے یہاں پر کیوں آئے، کس وجہ سے؟ ایک انسان کو تم چاہتے ہو، ایک انسان کو تم ڈھونڈنا چاہتے ہو جو بڑا ہو، جس کے اندر کوالٹی ہو، جس کے اندر ڈگریاں ہو، کامیاب ہو۔ جاؤ، تمہارے بھارت کے اندر ایک مہان انسان ہے، اس کے پاس جاؤ، ان کے پاس کئی ساری ڈگریاں ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ کتنی ڈگری ہو سکتی ہے، 2 یا 3 یا 4 یا 5، اور پھر کون سے خاندان میں ہے، کون سے ذاتی ہے میں ہے، کیا نام ہے ان کا؟ تو انگریز نے کہا ان کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور وہ دلت برادری سے آتے، SC/ST میں ان کا بلونگ ہوتا ہے۔ اور سنو، 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 6 7 8 9 10 نہیں، 12 ڈگریوں کا مالک اگر کوئی ہے تو تمہارے بھارت کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر انسان کی اہمیت، انسان کا کردار اور کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے، اس کے عہدے اور کرسی سے نہیں۔ عہدہ بڑا مل گیا وہ مہان نہیں بن جاتا۔ یہی عقیدہ ہمارے قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اسی ریزلٹ اور اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہمارے بھارت کے اندر ایک مضبوط تنظیم
जमीयत उलमा हिंद काम करती रही। कोई भेदभाव नहीं, जहां पर भी इंसानों को जरूरत पड़े, जहां पर भी किसी गरीब लाचार बेबस इंसानों की मदद की जरूरत पड़ती है तो फौरन ये तंजीम 2 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करने की मुकम्मल कोशिश करती। यह है जमीयत उलमा हिंद। और तो और इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली तंजीम जमीयत उलमा है। मैं दलाइल की रोशनी में कह सकता हूं। आज जो लोग चीखते चिल्लाते फिरते ये नारा लगाओ तभी देश के मुहिब साहब माने जाओगे, वरना देश का देशद्रोही तुम मान लिए जाओगे। याद रखो, तुम्हारा जन्म 1925 में हुआ था और तुम्हारी कोई कुर्बानी इस देश की आजादी के लिए नहीं। इस देश की आजादी के लिए अगर कुर्बानी किसी ने पेश की है तो जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले पैदा होने वाले उलमा किराम की कुर्बानी पेश की। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद। और मेरे भाइयों, आजकल के जमाने में ब्रेन वॉश कर दिया गया हमारे देश के नौजवानों को, उनके दिलो दिमाग बदल दिया गया। जहां मुसलमान दिखे टोपी और दाढ़ी दिखे, नहीं मालूम क्या शुरू हो जाता है, नफरत अंगड़ाई लेने लगती। हालांकि ऐसा हमारा इस देश का कल्चर और इस देश की तहजीब नहीं थी। भले हिंदू मुसलमान अकीदा अलग अलग हो, लेकिन इस देश के अंदर दोनों मिलजुल कर रहा करते थे और आज भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं जो उंगलियों में गिने जा सकते। नफरत क्या फैलाई जाती। ये देश का देशद्रोही टोपी और दाढ़ी वाला ये देश का मुहिब नहीं है, ये देश से मोहब्बत करने वाले नहीं है, ये देश से नफरत करने वाले। कुछ लोग ये नफरत फैलाते। कैसे, मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं उत्तर प्रदेश से घर जा रहा था। मेरी आदत है उमूमन सफर में मैं टोपी उतार लिया करता हूं, क्योंकि मेरी 5-6 टोपी गुम हो गई। सफर ट्रेन में जाते हैं तो टोपी, सोते हैं तो गिर जाती है, वो सफाई करने वाला आता, टोपी लेके चला जाता। तो जाने लगे तो उसी जमात, उसी बॉगी में तबलीग वाले साथी भी थे। तो उनका नमाज का वक्त हुआ तो कोशिश यही रहती है, हमारी शरीयत का भी यही फरमान है, अगर आप नमाज का वक्त हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, एबल हैं तो आपको नमाज अदा कर लेना चाहिए। तो ट्रेन पे देखा उन्होंने कि जगह भी है और उस कैबिन में वही सब लोग थे। तो उन्होंने बारी बारी नमाज पढ़नी शुरू की और मगरिब का शायद वक्त था। तो मगरिब में जहरी नमाज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं तो आवाज होती है। वहीं पर करीब में साइड में जो 2 बर्थ, वहां पर 3 से 4 नौजवान बैठे थे, स्कूल के स्टूडेंट थे वो। उन्होंने देखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं तो फौरन उन्होंने मोबाइल निकाला और उसके ऊपर उन्होंने सर्च किया। मोबाइल पे देखकर हनुमान चालीसा निकाला उन्होंने। वो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास पढ़ रहे होंगे, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, छोटी सूरत पढ़ रहे होंगे, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। अगर आपकी नमाज से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, अगर ऐसी कोई जगह मिल जाए, नमाज का वक्त हो जाए, यू मस्ट ऑफर सलाह, तो आप नमाज पढ़िए। अगर आपकी नमाज से किसी को तकलीफ हो, रास्ता ब्लॉक हो जाए, आने जाने में दिक्कत हो, तो फिर आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरी जगह का या दूसरे वक्त में कज़ा कर लीजिए। मैं अपनी सोच के हिसाब से जहां तक है, मैं आज की तारीख और आज के माहौल में अपनी सोच का इजहार कर रहा। तो उन 3-4 नौजवानों ने निकाला और पढ़ना शुरू किया जोर जोर से।
हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस एक लाइन पढ़ते थे, आगे नहीं पढ़ते थे, जोर से पढ़ते थे। दूसरा लड़का ज्यादा से ज्यादा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, यहां तक जाता था, बंद, जोर से। जैसे वो सूर्य फातिहा पढ़ते, ये लोग जोर से पढ़ो। कंपटीशन कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं। मैं शायद कोई किताब मुताला कर रहा था डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव का, अभी मेरे बैग में 2 किताबें हैं डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव की, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रिटायर हैं, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हो गए, संस्कृत के। तो मेरे कान में जैसे आवाज पहुंची तो मैं उन नौजवानों के पास गया, अभी की बात बता रहा हूं मैं, कुछ ही दिनों पहले की बात बता रहा हूं। मैं उनके पास पहुंचा, हमने कहा कि क्या पढ़ रहे हो? के लिए पढ़ रहे हैं। वो बेचारा तो नमाज का वक्त होगा, नियत बांध कर नमाज शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने देखा कि अरे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, लोग को चढ़ाते इनको, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, बस एक लाइन, ज्यादा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, आगे नहीं। शायद कितना ही पढ़ना आता था उनको। हमने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो पुण्य कमाने के लिए या चिढ़ाने के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा हनुमान चालीसा है, कभी भी दिक्कत परेशानी होती तो हम पढ़ते हैं, तो हमको भी दिक्कत परेशानी महसूस हो रही थी तो हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा पढ़ो, सुनाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे एक लाइन और पढ़कर वो कह रहा दूसरे को, हमने कहा आगे पढ़िए, वो बोला नहीं मुझे तो नहीं आता, ले भाई तू पढ़। वो कहता है कि नहीं मुझे भी नहीं आ रहा, ले तू पढ़। चारों ने अपने मोबाइल हाथ में फिरा के अपने पास आ गए। हमने कहा बस इतनी मोहब्बत है बजरंग बली जी से, हनुमान जी से। अगर यकीनन हनुमान जी से मोहब्बत है, हनुमान चालीसा आप ब्लेसिंग्स के लिए पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, तो याद करो मुकम्मल 40 लाइन, उसके बाद फिर उसका मीनिंग याद करो और रोजाना मामूल बनाओ, तब पढ़ो। चाहे ट्रेन हो, बस हो, घर हो, कहीं पर भी हो, आस्था से पढ़ो, तब कुछ होगा। जैसे ये बेचारे देखो, घर नहीं मालूम कहां कहां है, खाना मिले या ना मिले, नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ रहे, क्यों? कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले तो तुम पढ़ नहीं रहे थे और अभी इनको देखकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बोला क्या हम तो आजाद है मौलाना, पढ़ सकते, कहीं पर भी पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, हमारा मन में वो हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। हमने कहा आगे हम बताते हैं आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। वो अब मोबाइल को छोड़कर मेरे मुंह को देखने लग गए। हमने कहा कि मैं आई रिमेंबर्ड बाय हार्ट योर हनुमान चालीसा लॉर्ड, आई कैन एक्सप्लेन, मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। अच्छी बातें कही गई है, लेकिन तुम्हें पता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चलो इसका तो बता दोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, बताओ इसका मतलब क्या है? कपीस ते हो लोक, बताओ ते हो लोक का क्या मतलब, उजागर क्या मतलब, बता पाओ? सर नीचे कर लिए, नहीं भाई साहब हम तो नहीं बता सकते। हमने कहा मैं बताता हूं तुम्हें इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तब हमने उनको बताया, हंसने लगे सब। बोला नहीं मौलाना, हम लोग तो वैसे मजाक कर रहे थे, हमारा एक दोस्त, देखिए हमारा एक दोस्त है, वही आके बोलता है कि जहां पर भी देखो ये कुरान पढ़ते हुए मिले या अजान पढ़ते हुए मिले तो वहां हनुमान चालीसा शुरू कर दो, और हनुमान चालीसा अम्मी अब्बा पढ़ते हमें याद नहीं है। हमने कहा कि यही नफरत है। हमने कहा कि कौन सी किताब को मानते हो? बोला श्रीमद् भगवद गीता। हमने कहा पहला मंत्र बताओ क्या, श्रीमद् भगवद गीता। बोला नहीं मालूम। हमने कहा कि देखो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाचे किम कुर्वत संजया, पहला मंत्र है। उनका और विश्वास बढ़ा,
مولانا صاحب ہماری کتابوں کے بارے میں زیادہ جانتے. ہم نے کہا کہ آپ کی کتاب میں محترم جوانوں کہیں پر بھی جو آج جو سکھایا جا رہا ہے نا آپ لوگوں کو، وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کو غلط سمجھا رہا اور سکھا رہا. انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے، یہاں تک ہمیں بتایا جاتا، برین واش کیا جاتا ہے ہمارے دوستوں کے ذریعے کہ ان کے مدرسوں میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے پورا پھرا نکالتا ہے. دیکھیے قرآن، آپ کے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے. وہ کہتا ہے دیکھیے آپ کے قرآن میں ہے کلو، 7 لفظوں میں آپ کے قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ. غلط ترجمہ غلط ہے، لیکن وہ کیا لکھا ہوا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. دیکھیے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے لوٹو اور کھاؤ، اور اس میں الگ سے جوڑ دیا ہے کہ ہندو کے مال کو لوٹو اور کھاؤ اپنے طرف سے. وہ کہہ رہا مولانا ایک آیت نیچے پڑھتا ہے، دیکھیے نیچے ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جہاد کے لیے لڑنے کے لیے ہتھیار تیار رکھو. بھارت کے اندر ہندوؤں سے آپ کے قرآن میں لکھا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل غلط ٹرانسلیشن ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کے مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے نا. اور آپ سن لیجئے آپ کے مدارس جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ہمارے دل و دماغ میں نہیں، ہمارے جو وہ دوست ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان مدرسوں کو ہم وقتاً فوقتاً ہم ان کو مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہاری نادانی، ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کی آیت کا جو مطلب تم پیش کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کو اگر نہ صحیح، قرآن کریم کو عربی ہے نہیں سمجھنا چاہتے کہ نہیں قرآن اینڈ دس بک فار اونلی مسلم کمیونٹی، کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہم نے کہا کہ چھوڑو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو. آپ یہ جروید اٹھا کر دیکھو، جو آیتیں جن آیتوں پر آپ کو الیگیشنز ہیں ان سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں یہ جروید کے اندر آپ کے ایشور پرماتما جن پر آپ کا آستھا اور آپ کا عقیدہ، ان میں وہ باتیں کہی گئی. اپنے دوست کی بات پر مت اڑو اور اپنے دوست کی باتوں پر مدرسوں کو مت جلاؤ. وہ بولتا مولانا آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ کے بہار کے اندر کئی مدرسے جلائے گئے. ان مدرسوں کو جلانے کے پیچھے یہی سازش کام کر رہی تھی کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے ہم مدرسوں کو جلا دیں گے، مدرسوں کو توڑ دیں گے، مینارے کو توڑ دیں گے تاکہ ڈر پیدا ہو اور پھر کوئی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بچہ نہ جائے اور کوئی ایمان والا اپنے بچے کو نہ ڈالے. یہ ہمارا لکشیہ ہے. ہم نے کہا کہ تم شاید بھول رہے ہو، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج جس آزادی کے ساتھ ہم اس ملک میں سانس لے رہے ہیں آج وہ آزادی تمہیں نصیب نہیں ہوتی. جیسے اسرائیل نے غزہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر کے وہاں کے مسلمان اور انسانوں کو سانس پوچھ کر لینے پر مجبور کر دیا، وہی غلامی تمہاری اس دیش کے اندر ہوتی. ہم نے کہا کہ اٹھاؤ تاریخ، سب سے پہلے انگریز کے خلاف تلوار اٹھانے والا کون تھا؟ مدرسے کے پڑھے لکھے ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر مدرسہ نہ ہوتا یہ دیش آزاد نہ ہوتا. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ بھی نہ ہوتے. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے. شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے. حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم بھی نہ ہوتے. مولانا قاسم مولانا عبدالرشید نہ ہوتے تو شیخ الہند بھی نہ ہوتے. اور شیخ الہند نہ ہوتے تو مولانا سید احمد شہید بھی نہ ہوتے. مولانا سید شاہ اسماعیل بھی نہ ہوتے جو 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی کے طرف 50 علماء کرام کو لے کر گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. اگر مدرسہ نہ ہوتا
تو مولانا قاسم کی ٹیم نہ ہوتی، اور اگر مدرسہ نہ ہوتا مولانا عبید اللہ سندھی بھی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے، اگر شیخ الاسلام نہ ہوتا تو انگریز کے سانکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرنے والا کوئی مرد مجاہد نہیں ہوتا۔ وہی شیخ الاسلام جس نے انگریز کو کہا تھا کہ انگریز تیرے توپ کے گولوں میں طاقت نہیں ہے جو حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر دیکھ سکے۔ کہاں سے پیدا ہوئے یہ علماء کرام؟ انہی مدرسوں سے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو اس دیش کو آزادی بھی نہ ملتی۔ میرے نوجوان ساتھی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان کو یہ تاریخ بتائی، صرف تھوڑے سے مدرسے کی، مدرسے سے شروعات۔ اس دیش کے اندر علم حدیث کا درس شروع کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور جب یہ دیش انگریز کے قبضے میں چلا گیا تو ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ لکھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری مسلم، انڈین مسلم۔ بتاؤ ان نفرت پرستوں کو جنہیں شک ہے ہمارے وطن پرستی پر، کیا آج بھی تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ انگریز کو بھگانے کے لیے سب سے پہلی تحریک شروع کی گئی تھی علماء کرام کے ذریعے سے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ذریعے، اور لڑائی جو شروع کی گئی 1755 میں تو وہ بھی ایک کلمہ پڑھنے والے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا اس لیے کہ ادھر کی تاریخ بیان کریں گے تو زیادہ لمبا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے، ہم کو اس پہ آپتی۔ ہم نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں پریہ متر، آپ کو کیا آپتی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں کیا لکھا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ کلو فعل امر ہے، اس کا مطلب کھاؤ۔ اس کے بعد مما غنمتم فعل امر نہیں ہے، یہ ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کھاؤ ان مال میں سے، استعمال کرو ان مالوں کو کہ جو تم کو غنیمت میں حاصل ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے بادشاہ دو لڑ جاتے تھے آپس میں، جیسے کورو پانڈو لڑ گئے آپس میں تو ایک ہی جیتیں گے، کورو یا پانڈو۔ سبھی کو معلوم ہے کہ کون جیتے، پانڈو جیتے وہاں پہ۔ جیسے رامائن میں کون، راون ایک طرف رام، تو رام چندر جی جیتے، راون مرا، اور دشہرا میں راون کا ودھ بھی ہوا۔ ابھی یہ وہی تہوار بھی چل رہا۔ تو دو بادشاہ میں سے جب لڑائی ہوتی ہے ایک جیتتا ہے، جو جیتتا ہے تو ہارنے والے ٹوٹل بادشاہ کا سارا سامان جیتنے والے کا ہو جاتا، اسی کو بولتے ہیں مما غنیمتم، مال غنیمت، اسی کو بولتے ہیں۔ تو اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اس زمانے میں جب نبی پاک علیہ السلام تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ لوٹنے کا ترجمہ کہیں نہیں ہے کہ لوٹو، کہیں پر فعل امر نہیں ہے، دس از نوٹ آرڈر، کہیں پر آرڈر نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کہیں پر بھی نہیں، لوٹو اور کھاؤ۔ ہم نے کہا کہ اچھا قرآن ہے تو سمجھ میں نہیں آ گیا، یجروید اٹھاؤ۔ یجروید میں لکھا صاف لفظوں میں توم توریترشتہ، توم توریترشتہ ستیم وبھاجنی، اپنی شترو کو مارو، مارنے کے بعد جو بچ جائے ان کو بانٹ لو، وبھاجنی، شترو کو مارنے کے بعد ان کا جو بھی سامان بچے بانٹ لو۔ ہم نے کہا کہ یہ یجروید میں موجود ہے، پڑھو، یجروید پڑھو گے تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کے اوپر جو تم کو اعتراض ہے وہ دور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا مولانا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس میں تو ہے تیاری کرو لڑائی کی، مار کاٹ کی۔ ہم نے کہا غلط۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا دیکھو، اب برہما دویشو جہی پیارو نام پر جام جہی، توم توریترشتہ ردرو گریوا اشریت پشاچ۔ مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے
کہ اگر کوئی دشمن سامنے ہے تو اس دشمن کو ڈرانے کے لیے ایشور کے فرمان کے مطابق تیاری رکھو. جیسے ہمارے دیش میں پرائم منسٹر صاحب دوسرے ملکوں سے، ایران سے، اسرائیل سے کیا لاتے ہیں؟ فائٹر جیٹ لاتے ہیں، لڑاکو جہاز. کیوں لاتے ہیں؟ وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ چائنا آنکھ دکھائے تو ہم بھی لال آنکھ دکھائیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کا یہی ترجمہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ چائنا آنکھ دکھائے تو تم بھی لال آنکھ دکھاؤ. کیوں؟ کہ ہمارے پاس بھی 150 ایٹم بم ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ پر تو عمل ہمارے مودی جی بھی کر رہے، ہمارا دیش کا گورنمنٹ کر رہا، کوئی بھی ملک کا سرکار کر سکتا. ہم نے کہا یہ ہے، یہی بات کہی گئی ہے یجروید کے اندر صاف لفظوں میں، رودرو گریوا اشریت پشاچا آبا برہما دویشو جہی. اور سنو، برہما کی بات نہ ماننے والے، ایشور کی بات جو نہیں مانتا ہے، اس کو اپنے سماج سے، اس کو اپنے اس کے گردن سے، اس کے سر کو الگ کر دو. جہی برہما اب برہما دویشو جہی، تن سے اس کے سر کو الگ کر دو. ہم نے کہا کہ سمجھنے کا وشے ہے، لال بجکر کے کپڑوں کو دیکھ کر کسی کو گرو مہاراج ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریئل میں سنسکرت کے گرامر کو جانے، جو ریئل میں سنسکرت کے الفاظ کو جانے، رٹے ہوئے گرو یا پھر نیم ملا بھی، ایسے بھی ہماری شریعت میں بھی، ہمارے یونٹی کمیٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. معزز اور مستند اور معتمد علماء کرام وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کے اندر 8 سال 9 سال تک وہاں کی دال پانی کی طرح دال اور روٹی کھا کر قرآن کریم کی تفاسیر اور نحو صرف کو پڑھا ہو، علم منطق کو پڑھا ہو، تبھی وہ باریک باریک مسائل آپ کو بتا سکتا. ہم نے کہا سیم اسی طریقے پر آپ کے ایشوریہ گرنتھ کو پڑھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے صرف پرمپراؤں والا مہاراج نہیں چاہیے، پروہت چاہیے. پروہت جنہیں رگ وید کا، یجروید کا، سام وید کا، اتھرو وید کا، رامائن کا، مہا بھارت کا، بھوشیہ پران کا، کلکی پران کا، متسیہ پران کا، بھاگوت پران کا، شیو پران کا، گرو پران کا، آلوک اپنشد کا، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، اور جناب بڑی بڑی شاستروں کا گیان ہو اور گہرائی میں جا کر وہاں سے نکالتا ہو کہ اس کے اندر کیا ایشور نے فرمایا، تبھی آپ کو حق ہے کسی کو بتانے کا. ورنہ رٹی رٹائی ہوئی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ لکھا، مسلمانوں کے نبی ایسے تھے، مسلمانوں کے رسول ایسے تھے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرسی بنا کر بھیجا. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے، دونوں جہان کے لیے، اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. We have sent you not but as a mercy for all creatures، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اے اللہ کے نبی آپ کو رحم و کرم بنا کر بھیجا گیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ذرا تصور کر سکتا ہے کوئی کہ وہ نبی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کا آدیش قرآن کریم کے الفاظ میں کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کا یہ مطلب کیسے بتا سکتا ہے؟ غلط بات ہے. غلط سازشوں کے تحت اس طرح کے واویلا اور اس طرح کی سازشیں بھارت کے اندر پھیلائی جاتی کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ ہے، مسلمانوں کے قرآن کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے قرآن میں ان کی شریعت میں جو باتیں ہیں ان باتوں کو بدلنے کے لیے نئے نئے قانون، یکساں سول کوڈ لاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ضرورت ہے، آپ لوگ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یکساں سول کوڈ تو آئے گا نہیں، چلا گیا تھوڑا پیچھے، لیکن آپ مسلمان ہی کیوں سب سے پہلے میدان میں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تقریباً 15 پرسنل
لا مسلم پرسنل لا کے 15 احکامات ایسے ہیں جس کو یکساں سول کوڈ کے ڈرافٹ میں جو باتیں لکھی گئی ہے ہمارے 15 احکامات کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتی ہے. اس وجہ سے ہم مسلمان میدان میں 350 پرسنل لا ہے. کرسچن کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ جوڈائزم کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کنفیوشنزم کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ بدھسٹ کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ جین کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کنفیوشنزم آشوریو شنٹو کے پرسنل لا کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ آریہ سماج کے پرسنل لا کو کیوں نہیں ٹچ کیا گیا؟ مسلم پرسنل لا کو کیوں ٹچ کیا گیا؟ اسی لیے ہم میدان میں، اور میدان میں ہمارا آنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے. میڈیا والوں تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم باضمیر بنو، بے ضمیر مت بنو تو بات سمجھ میں آئے گی. بھارت کا سمویدھان جب واضح لفظوں میں کہتا ہے فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، سوچنے کی آزادی، عقیدے کی آزادی، عمل کی آزادی، دھرم کی اچھائی کے پرچار کی آزادی جب بھارت کا سمویدھان دیتا ہے تو کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ قانون بدل دو، یہ سسٹم بدل دو؟ بدلنا ہے تو بھارت کے اندر جو کرپشن ہے اس کو بدلو. بدلنا ہے تو یہاں کے اندر جو ریسلزم ہے، عصبیت ہے، نفرت ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. بدلنا ہے تو سڑکیں بدلیے، بدلنا ہے تو سسٹم بدلیے، اور اپنے اپنے آقاؤں کو جو خوش کرتے ہو پیسے کروڑوں روپے دے کر ان آقاؤں کی غلامی کرنا بند کرو تو یہ دیش ترقی کرے گا. کیا 4 شادیوں کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی کہ نہیں؟ مسلم پرسنل لا کے ذریعے 4 شادی کے اوپر بین. کون مسلمان 4 شادی کرتا؟ کیا 4 شادی کرنا فرض ہے؟ نہیں. دس از اونلی آپشن. ایک آپشن ہے، ضروری نہیں ہے 4 شادی، ایک آپشن ہے. اگر کسی کی بیوی بیمار ہو جائے، مہلک بیماری ہو، وہ بچہ نہیں دے سکتی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ نا امید مت ہو. اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے، آپ کی مدد نہیں کر سکتی، آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، تو آپ ایک کام کرو، آپ دوسری شادی کر سکتے ہو. یہ ایک آپشن ہے. ورنہ میرے خیال سے پورے بھارت کے اندر آپ سروے کریں گے تو 2 شادیوں والا بھی شاید 10% ملے، 10 یا 15%. 3 تو دور کی بات، 4 تو دور کی بات، ایک ہی نہیں سنبھلتی ہے تو دوسری تیسری کہاں سے کریں گے بھائی؟ تو یہ آرڈر نہیں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. This is not a compulsory for a Muslim. Muslim man and woman ضروری نہیں ہے، آپشن ہے. اگر کوئی عورت بانج ہے، بچہ نہیں ہوا ان کے کوکھ سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک ہی قانون دوسری نہیں کر سکتے؟ آپ جو قانون لا رہے وہ تو دوسری کر ہی نہیں سکتا. بہت سی جگہ پر وہ بیوی جو بانج ہوتی ہے وہ شوہر کو کہتی کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، ہم بچہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ دوسری کر لیجئے، دوسری شادی کر سکتے ہیں، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں نسل بڑھانا ہے، ہمیں گھر کو آباد کرنا کہتی ہیں. تو اسلام میں وہ سلوشن ہے. آپ کیا جانیں؟ آپ تو 40 سال سے چھوڑے ہوئے ہیں. ایک لال بجک کر صاحب تو کیے ہی نہیں ہے ابھی تک، ان کو کیا پتا. بیوی شریک حیات ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں ایک آپشن بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں کمپلسری ہے. اور دوسرا اعتراض کیا کرتے؟ یکساں سول کوڈ آتا تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے سماج کی بہنوں پر. آپ کے قرآن میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے کہ مولانا لڑکی ہے تو آدھا حصہ، لڑکا ہے تو 1 حصہ. یہ بھید بھاؤ کیوں کہ لڑکا پورے، لڑکی آدھا حصہ؟ ایسا نیائے کیوں؟ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ مسلمانوں کے شریعت میں، قرآن میں ہے، واضح لفظوں میں ہے. کوئی اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے نہیں، صاف بالکل واضح لفظوں میں کہ عورت ہے، لڑکی ہے تو آدھا حصہ، لڑکا ہے تو 1 حصہ. سمجھ میں کیا آئے گا میڈیا والے؟ یہ دیکھیے مسلمانوں کی کتاب میں، قرآن میں ہے
لڑکی کو 50%، لڑکے کو 100%، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اسی لیے آئے ہیں وہ ایک امدود. اپنی محترمہ کو جو انصاف نہیں دیا، وہ آئے ہمارے مسلم بہنوں کو انصاف دینے کے لیے. نہیں چاہیے آپ کا بھی. آپ کو اگر انصاف دینا ہے تو بھارت کے اندر تقریباً کئی لاکھ سماج کی بیٹیاں اپنی عزت بیچتی ہیں، تب جا کر ان کا چولہا جلتا ہے. جنہیں ہم اور آپ طوائف بولتے، جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں، گندی زبان میں، خراب زبان میں ہم ویشیا بولتے ہیں اور پروسٹیٹیوشن بولتے. جاؤ پہلے ان کی مدد کیجئے، ان کے گھر پر چھت دیجئے، ان کو انصاف دیجئے، تبھی آپ بات کیجئے گا. اور رہی بات آپ اللہ کے فرمان کو نہیں بتا سکتے، ان کی حقیقت اور ان کی مصلحت میں سمجھاتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا کہ عورت ہے، لڑکی ہے آدھا حصہ، لڑکا ہے تو پورا حصہ. کیوں اللہ نے یہ 50%، 100% کا ڈفرینٹ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا ہے لڑکی جب گھر میں رہتی ہے تو باپ کی نگرانی میں رہتی، شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمے میں آ جاتی، اس کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اس کا نان نفقہ شادی کے بعد شوہر، اور شادی سے پہلے ماں باپ. اب بیچارہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ابا کا بھی اگر انتقال ہو جائے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد نان نفقہ، بیوی کا نان نفقہ کس پر؟ لڑکے پر. ہاسپٹل جانا ہو تو خرچہ کون کرے؟ لڑکا. جیل جانا ہو تو وہاں پر جیل کی صعوبتوں کو کون برداشت کرے؟ لڑکا. ہر میدان میں خرچ کن کو کرنا پڑتا ہے؟ لڑکے کو کرنا پڑتا، لڑکی کو کرنا نہیں پڑتا کہیں پر بھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب لڑکے کو ہر جگہ فیس کرنا پڑتا ہے، سارے اخراجات لڑکا برداشت کرے گا، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھئی لڑکے کو 100% ملنا چاہیے، پورا حصہ ملنا چاہیے. اور لڑکی کو کہیں پر بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کا دیکھ بھال، نان نفقہ اس کا شوہر، اور اس سے پہلے اس کے ابا. اسی لیے اس کو ہم 50% دے رہے ہیں، آدھا حصہ دے رہے ہیں. یہ حکمت ہے میڈیا والوں. اگر تمہارے یقیناً ضمیر زندہ ہے تو تم ہمارے ان احکامات کو، ان حکمت کو بیان کرو. لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ کبھی بھی تم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے یہ جو ڈپلیکیٹ خدا تمہارے سامنے بیٹھے یہ ناراض ہو جائیں گے. تم شریعت کو نہیں سمجھ سکتے جس انداز میں شریعت کو ایک عالم دین بیان کر سکتا ہے. اور سن لو، جو لوگ بولتے ہیں کہ شریعت کو بیان کرنے والے، نئے نئے فرمان جاری کرنے والے، یہ ملا جی، یہ مولانا صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ انہوں نے نیا فتویٰ لایا. عالم دین کوئی بھی اپنی طرف سے فتویٰ نافذ نہیں کر سکتا. عالم دین تو دور کی بات ہے، اگر ٹوٹل انبیاء بھی مل کر، پوری دنیا کے قاضی القضات، جسٹس آف اسلام بھی مل کر اگر قرآن کریم کے ایک نقطے کو اوپر سے نیچے کرنا چاہے، ایک زبر کو زیر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ. تمہاری جو ناپاک سازشیں ہیں کرو، دنیا یاد رکھے گی. اگر تبدیلی لانا ہے تو ہمارے بھارت کے سسٹم کے اندر تبدیلی لائیے. ہندو مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا کیجیے، نفرت کی بات مت کیجیے. اور رہی بات یہ، بولتے ہیں کہ مسلمان کیوں فلاں فلاں کی حمایت کرتا ہے، مسلمان رہتا ہے اس ملک میں اور حمایت کرتا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی. ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی مظلوم قوم ہے دنیا میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما. ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد، ان کو انصاف ملنا چاہیے، یہ مطالبہ کر کے کرو. اور ظالم کی مدد، جو ظلم کرتا ہے اس کے ہاتھ کو روک کر کے کرو. فلسطین میں مسلمان کیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی انسانوں پر، کسی ملک کے انسانوں پر اگر اس طرح سے بم برسایا جائے گا تو ہم بھارت نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ان مظلوموں کی حمایت کریں گے. صرف فلسطین کی کیا بات ہے؟ ہم فلسطین کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی پوری دوائیاں بھیجی فلسطین کے اندر.
ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو سہانبھوتی پیش کی ابھی انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ جناب وہاں کا ہیکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں تو اسی لیے سپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم فلاں کے سپورٹ میں ہیں. وہ الگ بات ہے، لیکن انسانیت اسی کا نام ہے. کیا گناہ ہے غزہ کے معصوم بچوں کا؟ کیا گناہ؟ انہوں نے کسی پر قبضہ کیا، انہوں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو لوٹا ہے. اب غزہ فلسطین، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف ویسٹ بینک، غزہ، بیچ میں پوری کی پوری اسرائیل. پوچھو اسرائیل کے ان شرابیوں سے، کبابیوں سے کہ تمہاری یہ زمین تمہاری ابا کی ہے کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، ہمارے ابا کی نہیں. تو ناجائز قبضہ کر کے تلواروں کے نوک پر کون بیٹھا ہے؟ یہ اسرائیل بیٹھا ہے. میڈیا والے، دنیا والوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ٹیررسٹ کہتے ہوئے، اگروادی کہتے ہوئے. بہت آسان ہے کس کو؟ فلسطین کے ان نوجوانوں کو جو اپنی زمین کی لڑائی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلسطین کے نوجوان ٹیررسٹ ہے، فلسطین کے نوجوان آتنکواد ہے. کیوں آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ وہ بم برساتے. ارے وہ بم میں مر رہے ہیں. پچھلے مہینے سے اس مہینے تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک تقریباً 10,000 معصوم بچوں کے جسم کے چیتڑے بھی جمع نہیں کیے گئے غزہ اور فلسطین کے اندر. اور سب سے بڑا طاقتور کہنے والا یہ امریکہ، یہ ان کے پشت پناہی کر رہا. جو مر رہے ہیں اپنی جان کی رکشا کے لیے، اسی کو کہہ رہے تم آتنکواد ہو. ہے دنیا کے کسی میڈیا میں طاقت کہ امریکہ کو کہے کہ تم آتنکواد ہو؟ تم نے عراق کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، تم نے افغانستان میں انسانوں کا قتل عام کیا، تم نے سیریا کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، تم نے بوسنیا چیچینیا کے اندر انسان کا قتل عام کیا، لیکن کسی نے ان کو آتنکواد نہیں کہا. اب فلسطین کے نوجوان اپنے بچوں کی رکشا کے لیے، اپنی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے لیے اگر وہاں پر سر پہ کفن باندھ کر لڑ رہے ہیں تو ان کو آتنکواد کہتے ہو، ان کو ٹیررسٹ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے دنیا کے میڈیا والوں. یاد رکھو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتا. وہی وقت آئے گا جب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا ان یہودیوں سے کہ یہودی، اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب تم اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگو گے اور جو آج مظلوم ہیں وہ کل چل کر تمہارے اوپر حاوی ہوں گے. آج تم ان کی معصوم بچوں کے جسم کے چیتڑے اڑا دیتے. 10 دن کے بچے جو کچھ نہیں دیکھ پائے دنیا کے اندر، ان کے چیتڑے، ان کے بچے ہاتھوں پر، ان کے ابا، ان کے پیرنٹس ہاتھوں پر لے کر کھڑے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یاد رکھو، جب خون ٹپکتا ہے تو جمتا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس دھرتی کے اوپر فرعون آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی پر قارون آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی پر ہٹلر آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی کے اوپر بخت نصر آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی کے اوپر چنگیز آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی کے اوپر ہلاکو خان آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی پر راون بھی آیا تھا، مٹا دیا گیا. اس دھرتی پر اسرائیل تو آیا ہے تو تم مٹے گو اپنے ظلم کی وجہ سے. اس لیے کہ باطل وقتی طور پر طاقتور ہوتا ہے، وقتی طور پر. اب جہاں ہاسپٹل میں بچوں کا ایک ہی 2 ہاسپٹل ہے پورے غزہ کے اندر، چاروں طرف سے پتہ بیریکیڈ کر دیا گیا ہے اس اسرائیل کی غزہ کو، اسرائیل کے ذریعے سے. 3 اس کے کیا بولتے ہیں بارڈر ہے، 3 میں سے 2 اسرائیل کے قبضے میں ہیں اور 1 مصر کی طرف کھلتا ہے. مصر کی طرف ایجپٹ جنہیں بولتے ہیں. ہماری ہی کمی کی وجہ سے ہمارے بیچ میں پریشانیاں پیدا ہوتی. اشارہ سمجھیے گا، جب بھی پریشانی پیدا ہوئی ہے، جب بھی اس قوم کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے،
تو بہت سارے میر جعفر میر صادق کی اولاد ہم میں ہوتے، ہم میں. اس پروگرام میں بھی پریشانی ہوئی، مولانا نوشاد صاحب کو دقت ہوئی، کوئی اور نہیں تھے، ہمارے ہی بیچ میں کچھ تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کی نسل میں سے شاید، اللہ ان کو ہدایت دے. نواب سراج الدولہ شہید ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے. اس دیش کا شیر ٹیپو سلطان شہید ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے. اور آج جو غزہ اور فلسطین لٹ رہا ہے، 22 عرب کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، یہ منہ میں لولی پاپ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے. بڑے بڑے بلڈنگ بنا لو، بڑے بڑے برج خلیفہ کروڑوں روپے کا، اگر ان پیسوں سے غریب کی مدد نہ ہو، مظلوم کی مدد نہ ہو، تو عرب کنٹری کے ظالم پتھر دل حکمرانوں یاد رکھنا، فلسطین کے بچوں کی جوتیوں کے انبار بھی تمہارے ان تیلوں سے زیادہ بہتر. حشر کے میدان میں یہ بچے سوال کریں گے، مصر کے بارڈر پر غزہ کی عورتیں، بچے بھیڑ لگائے ہوئے، مصر والوں کو بارڈر کھولنا تھا، کیا ہم تمہاری مدد کریں گے؟ لیکن مصر کے کٹر دل ظالم بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ہم غزہ کے مسلمانوں کو نہیں لے سکتے، کیوں؟ ان کی خود زمین ہے غزہ میں، تو ہم کیوں ان کو لیں؟ ارے وہ زمین ہے، لیکن وہ زمین ان کے لیے جہنم بنا دی گئی ہے. کیا تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو؟ المسلم کجسد واحد یاد نہیں ہے کہ مسلمان ایک جسم کا مانند ہے؟ کیا اس میں الگ کیا کہ بھارت کا مسلمان، مصر کا مسلمان، فلسطین کا مسلمان، سیریا کا مسلمان، ایک طرف سیریا، ایک طرف جارڈن، ایک طرف لبنان اور ایک طرف یہ مصر، ان 6 ملکوں سے گھرا ہوا ہے اتنا سا ملک اسرائیل، یہ دندنا رہا. ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو کہہ سکے کہ تم ظلم کرنا بند کرو، ورنہ ہم چاروں طرف سے، 6 طرف سے تم کو ہم سزا دیں گے. ہمت نہیں ہوتی. بھول گئے مسلم حکمران، بھول گئے 55 مسلم کنٹریز ہیں انٹائر ورلڈ، 22 عرب کنٹریز ہیں. امریکہ میں تیل کہاں سے آتا ہے؟ عرش معلیٰ سے. قطر تیل سپلائی کرتا ہے. اسرائیل کے اندر پیٹرول ڈیزل کہاں سے آتا ہے؟ قطر سپلائی کرتا ہے. یہ ہجڑے بن گئے ہیں، یہ بینائن بن گئے، یہ لوٹیرے بن گئے. اگر یہ تیل، اگر پیٹرول اور ڈیزل بند کر دے تو ابھی گھٹنوں کے بل ان کو معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑے گا. لیکن نہیں، یہ کٹ پتلے بن چکے ہیں یہ ظالموں کے. یہ اپنے ایمان کو فراموش کر بیٹھے. یہ صرف نام کے اپنے آپ کو کہتے کہ آئی ایم اے سلطان، آئی ایم اے کنگ. یاد کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے. آپ نے کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن نبی پاک جنیں بہادر بن کر آئے تھے. آج صرف جناب مصلحت نہیں، ہم عالم کے اندر امن چاہتے، وہ تمہارے سینے میں چھرا گھونپ رہا، وہ بم پہ بم برسائے جا رہا، وہ لاچار مسلم عورتوں کے، حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کر اسرائیلی فوجی ایسے گولیوں سے بھونتا. معصوم لڑکا اسکول جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر پیچھے سے گولی داغتا. کب آؤ گے، کب جگو گے؟ ان ظالموں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبانی پروٹیسٹ کرو. ارے تم سے بہتر ہے اسرائیل کے وہ یہودی، ایک تنظیم ہے، اس یہودی نے پروٹیسٹ کیا، کہا کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نہتے نہیں چھوڑ سکتے. یہودی بھی کچھ وہاں پر ان کا دل پسیج گیا ہے اور وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلم حکمران ایسے ہیں، ایک دم کٹر دل بنے بیٹھے ہیں. جناب 2 روپے کا تو وہ ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بے ایمان ہو چکے، اپنے ضمیر کو بیچ چکے. ایک چیز اور بتاؤں، 3 منٹ میں بتاتا ہوں.
5 ही मिनट का वक्त बाकी। यहूदी इतना मजबूत कैसे हुआ? पता है आपको, दुनिया की सबसे जलील और रजील कौम कोई है तो यहूदी। उलमा बैठे हैं, मेरी तस्दीक करेंगे, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे यहूदी कौम मुराद है, यानी जिन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हो। और ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना बिल इत्तिफाक। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी तस्दीक की है कि इसका भी मकसद और इसका भी मतलब और इससे मुराद यहूदी ही हैं। अच्छा सवाल, ठीक है, मैं आपको ये फलसफा बताऊं कि यहूदी दुनिया की सबसे जलील और रजील कौम होने के बावजूद आज इतनी ताकतवर कैसे है? इतनी ताकतवर। 1924 तक दुनिया के ऊपर मुस्लिम हुक्मरान की कहीं ना कहीं हुकूमत रही है। आज भी 55 मुल्कों में है, 22 में तो अरब कंट्री में। लेकिन ये यहूदी हर जगह से भगाए जाते थे, मारे जाते थे। 1941 में तो हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मारा। गुलामी, जिल्लत, खाना बदोश कौन? यहूदी। लेकिन आज पता है, आज सुबह सवेरे उठते हैं कॉलगेट यहूदी, ब्रश ओरल भी यहूदी, बच्चे कौन से स्नेचर और डेयरी मिल्क, किटकैट यहूदी। और जनाब बालों में हमारे नौजवान जो सलमान खान वाला हेयर कटिंग करके जो वो कर लगाते हैं, लॉरेल कलर में, हेयर कलर में सबसे महंगा लॉरेल वो होता यहूदी। CNN कौन? यहूदी। आईफोन कौन? यहूदी। नोकिया कौन? यहूदी। मोटोरोला कौन? यहूदी। सब यहूदी। यहां तक के बच्चे, छोटे बच्चे हम जो पैम्पर्स पहनाते वो भी यहूदी। सारे प्रोडक्ट, तकरीबन 380 प्रोडक्ट्स हैं किनके? यहूदी के। लिपस्टिक, लिप बाम यहूदी। कॉस्मेटिक की दुनिया में जाइए यहूदी। हर तरफ यहूदी, हर तरफ यहूदी। थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप यहूदी, सब यहूदी। यानी वो कौम जो जलील और रुसवा थी आज इतनी मजबूत बन गई है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल के ऊपर हाथ डाल दे। आज इतनी ताकत का मालिक वो बन चुका। इतनी ताकतवर हुआ कैसे? क्या उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया? क्या उन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़ी बड़ी तामीरात करते? नहीं, वो क्या बनाते हैं? एजुकेशन की दुनिया में काम करते। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कौन? अंग्रेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन? यहूदी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन? यहूदी। ये यूनिवर्सिटी बनाते हैं। ये हमारा बच्चा पढ़ता है किस लिए? मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं इंजीनियर बनकर नौकरी करूं, अच्छी बीवी मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए शादी में, जहेज में, बहुत सारी बातें हो सकती। लेकिन यहूदी बच्चे से कहो व्हाट डू यू स्टडी, क्यों पढ़ रहे, फ्यूचर में क्या बनोगे? वो क्या कहता है? मैं फ्यूचर के अंदर में कंपनी बनाऊंगा। मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जॉब पैदा करने के लिए पढ़ रहा हूं। 38 तंजीमें हैं यहूदी के, 38। मैंने रिसर्च किया, आप भी करेंगे आपको भी मिल जाएगा। 38 तंजीमें हैं यहूदी की। 1915 से मेहनत हो रही, एजुकेशन में अलग और तिजारत की दुनिया में अलग, मईशत में अलग, और जनाब सोशल पर अलग, टेक्नोलॉजी में अलग। और 30 तंजीमें अमेरिका में, और आज जाकर 1947 में इनको बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट मिल गया इसराइल। और इसराइल के अंदर, और आपको मालूम है ये यहूदी ने इतनी मेहनत की, हम लोग नहीं करते। हम लोग पुलिंग डाउन प्रोग्राम क्यों हो रहा है, मौलाना नौशाद प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, फौरन घुस जाते हैं मुखबरी करने के लिए, मामा साहब के पास चले जाते हैं। अब ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। नहीं, सब मिलकर कोई भी काम कीजिए। आपके सियासी नजरियात अलग हो सकते हैं, रखिए अपने पास। कोई किसी को सियासत में किसी पार्टी को सपोर्ट करता, कोई किसी को करता, बहुत सारी पार्टियां। लेकिन जब मिलनी समाजी बातें आए
تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے، ایک پلیٹ فارم پر۔ جب دیش کی بات آئے، دیش کی ترقی کی بات آئے تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے۔ یہ چیز اگر کسی نے دکھائی ہے تو یہودی نے دکھائی۔ آپ کو میں بتاؤں اور کام کی پتے کی بات، یہودی نے ہمارے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، ہمارے نبی کی سنت پر۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہودی اگر سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر، تو ان کو کوئی ثواب ملنا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ میرے شیخ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی ترمذی جلد اول ہم نے ان سے، جلد ثانی ان سے ہم نے پڑھی۔ مفتی سعید صاحب فرماتے کوئی سروکار نہیں ہے اگر کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی کافر قرآن کی کسی آیت پر، حدیث پر، کسی سنت پر دنیاوی اعتبار سے عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا اچھا ریزلٹ مل سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا میں مل سکتا ہے، مرنے کے بعد ریزلٹ اگر اس کا اچھا بدلا چاہیے تو پھر ایمان شرط ہے۔ یہ ان کی بات نقل کر رہا۔ اور پتا ہے آپ کو اسرائیل کو اتنا مضبوط کس پرائم منسٹر نے بنایا؟ ایک لیڈی پرائم منسٹر، چوتھے نمبر کی، گولڈا مائرا۔ گولڈا مائرا، اس پرائم منسٹر نے اسرائیل کو اتنا اسٹرانگ کیا۔ میں کیوں اس کا نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کے پیٹرن کے مطابق حکومت کی، اور جب میڈیا والوں نے سوال کیا تو اس سوال کا جواب انہوں نے 4-5 سال کے بعد دیا۔ گولڈا مائرا جب آئی حکومت میں تو اسرائیل کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اسرائیل کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ویپنس نہیں تھے کہ سامنے کوئی دشمن آ جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ تو گولڈا مائرا آنے کے بعد جو پیسہ، جو فنڈ تھا وہاں کے گورنمنٹ کا، ان پیسوں سے وہ وہاں کے جنتا کا پیٹ کاٹ کاٹ کر، ان کے پیسے لے کر عرب کنٹری سے جتنے بھی تھے، جارڈن آس پاس میں، ایران، عراق اور دوسرے عرب کنٹری میں جہاں جہاں پر بھی تھے، ویپن، اسلحہ ملک کے لیے خریدے۔ تو وہاں کے اسرائیل کے میڈیا نے کہا کہ اے میڈم پرائم منسٹر، آپ گدی پر بیٹھی ہیں، جو من میں آئے وہی کریں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ سوال کرنا شروع کیا۔ کہاں اسرائیل کے میڈیا والوں نے گولڈا مائرا سے، جیسے ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے میڈیا والے کرتے نہیں، بس صرف پرائم منسٹر صاحب سے، اتر پردیش کے لال بجکر صاحب سے آم کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں یہ پوچھتے ہیں، ریئل باتوں پر سوال نہیں کرتے۔ لیکن اسرائیل کے میڈیا نے گولڈا مائرا سے سوال کیا اور یوں کہا کہ میڈم، آپ یہاں کے پیسوں کو آپ اس طریقے سے ہتھیار نہیں خرید سکتے، یہاں کی جنتا مر رہی، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو پیسہ یہاں خرچ کرنا ہوگا۔ گولڈا مائرا نے کہا میں تمہارے اس سوال کا جواب اگلے آنے والے کئی سال کے بعد دوں گی۔ جب انہوں نے ویپنس لیے، خریدے، 4-5 سال کے بعد کئی جنگیں جیتی، جیتنے کے بعد اس گولڈا مائرا نے کہا آؤ میڈیا والوں، سب کے سب آؤ، سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ سب نے کہا کہ ہاں آپ کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا میڈیا والوں نے کہ میڈم آپ نے یہ فیصلہ، اتنا بولڈ فیصلہ کیسے لیا؟ غریبی کی سچویشن میں آپ نے ہتھیار خریدے اپنے ملک کے لیے، لیکن ابھی 4 سال کے بعد ہم دیکھیں اتنی بڑی طاقتور ملک بن کر ابھرے ہیں کہ 6 کنٹری کو انہوں نے پانی پلا دیا تھا گولڈا مائرا نے۔ تو اس وقت اس لیڈی عورت نے کیا کہا، وہ جواب سننے کے لائق۔ اس نے کہا I used to study in a school، جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں نے ایک لٹریچر پڑھا تھا محمد رسول اللہ کے بارے میں، کہ 23 سال میں محمد نے 27 غزوات میں شامل ہوئے، میدان جیت کر لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ محمد کے پاس 9 تلوار تھی، کپڑے 2 جوڑی بھی نہیں تھے۔
تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جس کے پاس ویپنس ہو دنیا اس سے ڈرتی ہے. ہم نے نبی کی زندگی کو دیکھا کہ 23 سال میں 1.25 لاکھ جانوں کی قربانی پیش کرنے والے صحابہ کو پیدا کیا, اور وہ نبی کہیں ڈرا نہیں, کہیں نہیں ڈرا. اور انہوں نے اگزامپل پیش کیا کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی محمد غزوہ حنین میں تنے تنہا کھڑے تھے, ہاتھ میں تلوار تھی, اور پھر نبی نے اعلان کیا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ دیکھو نبی کی زندگی, نبی نڈر تھے, نبی کے پاس ہاتھ میں تلوار تھی. ہم نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان اگر کوئی ہے تو وہ نبی ہے. نبی کے طریقے کے مطابق 100% کامیابی ہے. آج اسرائیل کو کامیاب بنانے والا اس کے 4تھے نمبر کی پرائم منسٹر گولڈا ماہرہ بھی ہمارے نبی کی سنت پر, طریقے پر چل کر آج اس نے اسرائیل کو اتنا طاقتور بنایا. اور ہمارے عیش پرست جتنے بھی مسلم بادشاہ ہیں سونے چاندی کی گاڑیوں پر بیٹھ کر, ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں, اور نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, نہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. کبھی سنت پر حدیث پر عمل کرو گے انصر اخاک ظالما و مظلوما. مسلم کنٹریز کے پتھر دل حکمرانوں, اور ایک بات سن لو دنیا والوں, متحد ہونا ہوگا. اگر آپ متحد ہوں گے تو دنیا آپ کی قدموں میں ہوگی. بھارت کو مضبوط کرنا ہے تو ہندو مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا, اور مسلمانوں کو اپنے معاملات اگر حل کروانے ہیں تو سارے مسلمان جتنے بھی مکتبی فکر کے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تبلیغی جماعت جتنے بھی ہیں, سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر قانونی اعتبار سے اپنے مسائل کا حل نکلوانا ہوگا. جب آپ متحد ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد بھی رک جاتی. اسی لیے میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا والوں, اے ایمان والوں, آپ اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے اتنی طاقت دینے کے باوجود بھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی تھی. ہمیں اس نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اس نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور اگر ظالم باطل ابھر کر آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی. ہمارا بھارت کا سنویدھان یہ اجازت دیتا, آرٹیکل 19 صاف لفظوں میں کہتا فریڈم آف ایکسپریشن, کھلے لفظوں میں آپ بات کر سکتے ہو قانون کے دائرے میں رہ کر, اور آپ کہہ سکتے ہو اس دیش کے اندر آن بان شان کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں, کیونکہ اس دیش کی مٹی کے اندر 3 فٹ مٹی تک اس دیش کے اندر ہمارا خون ملا ہوا. آپ شاملی کے میدان دیکھیں گے ہماری لاشیں نظر آئیں گی. بھارت کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو ایمان اور کلمہ پڑھنے والوں کی خون آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. اسی لیے کسی سے ڈرنا نہیں, کسی سے خوف نہیں کھانا, اس دیش کے اندر امن کے ساتھ رہنا. لیکن کوئی ظالم آتا ہے, اگر غیر قانونی طور پر بلڈوزر آپ کے مدرسے پر چلتا ہے تو آپ قانونی کارروائی کیجیے اور ان کو کہیے کیا تمہارے پاس بلڈوزر, ہمارے نبی کے پاس جبرائیل امین جیسا بلڈوزر تھا جو زمین پر ہاتھ دے کر قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا تھا. لیکن ہمارے نبی نے کسی مظلوم کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا, کسی مسجد کے مینارے کو نہیں ڈھایا, کسی مدرسے کو شہید نہیں کیا. یقیناً اگر کوئی کہیں پر انلیگل کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ایکشن لیجئے, آپ قانونی کارروائی کیجئے, لیکن ڈرا کر دھمکا کر, یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے. یہ کسی کی ڈر سے اپنی آواز خاموش کر لئیے وہ قوم نہیں ہے. ہم نے انگریز سے دیش کو پاک کیا تھا. اگر آج بھی ضرورت پڑے گی اس دیش کو بچانے کے لیے, سنویدھان کو بچانے کے لیے, سڑکوں پر اوپر قانونی کارروائی کے مطالبے کے لیے, تو ہم میدان میں نکلیں گے. انشاءاللہ اس دیش کی حفاظت اور رکشا کریں گے. ہم وہ قوم ہے جو وفادار ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بیٹھے ہوئی دعا ہوگی, حضرت دعا کریں گے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہوگی. آپ سبھی حضرات اطمینان سے بیٹھے. میں ایک ضروری اعلان آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں. حضرت نے بولے ان فلسطینی بچوں کے واسطہ دے کر آپ کو بول رہا ہوں کہ آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ خاموش احتجاج اجگیر میں کیا جائے گا, اور جتنے لوگ, کوئی راستہ کھلا نہیں رہے گا.
اگر آپ حضرات اس کے لیے راضی ہیں تو انشاءاللہ خاموش مورچہ چوبارے سے نکلے گا اور پرانا تحصیل آفس جائے گا. بالکل خاموشی سے سنویدھان کے دائرے میں رکھ کر انشاءاللہ ہم یہ مورچہ نکالیں گے. اگر آپ حضرات راضی ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ نکالیں گے. فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں مورچہ نکالیں گے. آپ سب حضرات آئیں گے انشاءاللہ. منتر ونتر پڑھا ہے ہم نے دعا کو. یہاں پر مقامی چند ذمہ داران اور نوجوان احباب کی دلی خواہش اور چاہت ہے وہ یہ کہ آج کے اس اجلاس کے روحی اجلاس مولانا نوشاد احمد قاسمی صاحب کا استقبال نوجوان ٹیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ایسے ہی عزیز پٹیل اور مولانا نوشاد صاحب کا استقبال نوجوان دوست اور احباب کرنے جا رہے ہیں. اور حافظ محی الدین صاحب جو جمعیت علماء کے شہر ادگیر کے صدر ہے وہ، اور مولانا نوشاد صاحب قاسمی، عزیز پٹیل صاحب کا استقبال نوجوان ٹیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ثناء اللہ خان صاحب بھی اس اجلاس کے کامیاب کرنے میں بڑا اہم رول اور کردار ہے. اچھا، ایسے ہی لاتور شہر میں 14 نومبر کو اصلاحی تزکیے پر مشتمل ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا اور شام میں بعد نماز مغرب اجلاس عام ہوگا اور فلسطینی بھائیوں کے لیے خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے بھائی دعا ہوگی، دعا کے بعد مصافحہ ہوگا حضرت سے. آپ بالکل بیٹھے رہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی. اس کے بعد آپ حضرات جا سکتے ہیں. اور دوسری بات، باہر سے جو لوگ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں سبھی کے باہر سے آنے والے سبھی مہمانوں کا کھانے کا نظم مسجد قریش میں کیا گیا ہے. میں مسجد قریش کمیٹی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کھانا کھلانے میں آپ حضرات سپورٹ کریں. میں ادگیر کی جانب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے مولانا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جو ادگیر کے شانتی بنائے رکھنے میں سب میں بڑا رول ادا کیے تھے، ہر وقت ہم مولانا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے. آج وقت ہے، آج نوشاد مولانا جو باتیں بتائی ہیں، ہم نوشاد مولانا ہو چاہے ہمارے ادگیر کے علماء اکرام ہو، ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح ہمیشہ کھڑے رہے. ہم اس کی گواہی دیں. سب ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر! علماء اکرام تم آگے بڑھو! علماء اکرام تم آگے بڑھو! بھائی دعا ہوگی، آپ حضرات بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے. دعا ہوگی، حضرت دعا کریں گے. بھائی پولیس پرشاسن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور غلط فہمی نہ رکھے اپنے چھوڑو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے عمل کے لائن سے ان پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں بہت دور سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ کہنے سننے میں جو بھی کوتاہی ہو گئی ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس محفل کو قبول کرنے میں یا اللہ مالی جانی وقتی اعتبار کو قبول فرما. ان سب کے تعاون کو، اس جلسے کو ان کے لیے حشر کے میدان میں ان کے مظلوم آپ سے ملاقات اور آپ سے زیارت کا شرف آپ نے بخشا ہے.
یا اللہ جہاں آپ نے بلا کر نماز جیسی مبارک عمل آپ نے تحفے میں عطا کیا ہے، یا اللہ اس مبارک جگہ کو یا اللہ ان ظالموں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی سے امید نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کو یا اللہ یتیم ہونے سے بچا لے، یا اللہ وہاں کی عورتوں کو یا اللہ بیوہ ہونے سے بچا لے، یا اللہ وہاں کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، یا اللہ پوری دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے، یا اللہ تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، پچھلے 20 دن کے اندر 10,000 کلمہ پڑھنے والوں کو یا اللہ کاٹ کر انہیں ختم کر دیا گیا، یا اللہ وہاں کے جو بڑے ادھیکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 5,000 سے زیادہ ملبے میں دبی ہوئی لاشیں ہیں صرف، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہم اس مبارک محفل میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ان معصوم مسلمانوں کو نہ دے، یا اللہ غزہ کے معصوم مسلمانوں کو نہ دے، یا اللہ ظالم کے قدم سے غزہ اور فلسطین کی سرزمین کو پاک و صاف فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، اور جو عرب حکمران ہیں یا اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرما، یا اللہ ان کی دل و دماغ کے اندر استقامت دے، یا اللہ ان کے ضمیر کو زندہ کر دے، یا اللہ کسی طریقے سے غیبی مدد فرما دے، یا اللہ رات دن گولوں کی بارش، ہر دن ہر آئے دن نئی نئی خبریں، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف تم سے گزارش اور دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ آج بھی تو قادر ہے، مطلق ہے، شیء قدیر ہے، یا اللہ تجھ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں، تو پالن ہار ہے، یا اللہ تو رب کریم ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رؤوف الرحیم بھی ہے، تو ودود ہے، یا اللہ تو جبار بھی ہے، یا اللہ صفت جباریت یا اللہ ملک اسرائیل کو دکھا دے، صفت جباریت ملک اسرائیل کو دکھا دے، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما، یا اللہ اس پروگرام کو کرنے میں جمعیت علماء کی بڑی محنت رہی ہے، پورے شہر کے علماء کی اور سیاسی لیڈران کی، کئی لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں یا اللہ لگے ہیں کامیاب کرنے میں، ان سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے مضبوطی کا یا اللہ ان کو ہمت اور جستجو عطا فرما، ہمارے اس محفل کو، ہمارے اس دعا کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔